بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے فرعون کی باندی کا واقعہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کو بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے۔ آپ ایک جگہ پہنچے تو آپ کو اصلی اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملا کہ فرعون کی بیٹی کی باندی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا قصہ بیان کیا۔ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی لڑکی کو بالوں کی کنگھی کرنے کے لیے بلایا تو اتفاقاً اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ بولا، رب تو میرے بابا فرعون ہیں، تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا؟ خادمہ نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ وہ اللہ ہے جو مجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ شہزادی نے اپنے باپ کو یہ بات پہنچا دی۔ وہ سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت خادمہ کو دربار بلوا لیا اور کہا کہ میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا کہ میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہے جو بلندی اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو آگ بنی ہوئی ہے اسے گرم کیا جائے اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے، آخر میں خود اسے اسی میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ وہ مکمل گرم کی گئی۔ جب وہ آگ جیسی ہو گئی تو فرعون نے حکم دیا کہ اس کے بچے کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو۔ اس نے کہا، بادشاہ ایک درخواست میری منظور کریں، وہ یہ کہ میرے اور ان بچوں کی منظوری اسلام ہے۔ اس نے کہا، اچھا، تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہیں، اس لیے دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس میں ڈال دی گئیں اور وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئیں۔ پھر سب سے چھوٹے بچے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کے آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس نے بآواز بلند کہا، اماں جان افسوس نہ کریں، اماں جان ذرا سی بھی پس و پیش نہ کرو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ انہیں صبر آ گیا۔ اس سے چھوٹے بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں اس کی ماں کو بھی اس آگ میں جلا کر مار دیا گیا۔ یہ خوشبو کی مہکیں اس کے جنتی محل سے آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صبر، ایمان اور حق پر ثابت قدم رہنا چاہیے، جو بہت بڑی مثال کے طور پر بیان کیا گیا۔ اللہ پر سچا ایمان رکھنے والا مشکل سے مشکل وقت میں بھی پیچھے نہیں ہٹتا، دنیا کی سب سے مشکل وقت میں بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ دنیا کی ہر تکلیف عارضی ہے جبکہ آخرت کامیاب